گھر سے والدہ کوئی اٹھا لاؤ اور جج نے فیصلہ کرنا ہے اور والدہ کہتی ہے ایسے نہیں کرنا، جج مجبور ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو جو بادشاہ ہے رب الناس ملک الناس الہ الناس، ساری انسانیت مل کر اس اللہ کو مجبور کر سکتی۔ تعریف ہے اس بادشاہ کی کہ وہ غالب ہے، اور ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کائنات کے سب سے بڑے ہادی آمنہ کا لال۔ یاد رکھیے، اللہ کے بعد اگر کوئی دنیا میں سب سے بڑی ہستی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کے خطبے میں اور عوامی جلسے میں فرق ہوتا ہے، یہ تربیتی کہ ایک ہی ہستی ہے پوری دنیا میں، رب نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے جب نگاہ دوڑائی تو سب سے اعلیٰ اور افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا۔ کمال دیکھیے، ساری کائنات میں نگاہ دوڑائی اور پیغمبر کے طیب اور طاہر دل کے بعد سب سے اعلیٰ دل اللہ نے پیغمبر کے شاگردوں صحابہ کا پایا۔ تو ان گن درود و سلام، آسمان کے تاروں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، طوفان کی ہواؤں کی سپیڈ سے زیادہ۔ اور جمعے کے دن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو۔ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے نا اللہ اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ کمال ہے محبت اور پیار کا اظہار۔ دیکھیے ابھی اذان ہوئی ہے، اذان کا آپ نے جواب دیے اور پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پڑھے پورا، اور پھر ایک دعا کی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس کا ترجمہ سن لیں کہ ہمارے پیغمبر کو دعا کون کر رہا ہے؟ اللہم، اے اللہ، میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، ہر مسلمان کر رہا جسے یہ دعا یاد ہے۔ کیا؟ اللہم، اے اللہ، آتی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کیا؟ الوسیلہ، جو جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے۔ یہ گناہگار بندہ اپنے حبیب کے لیے رب سے درخواست کر رہا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ میرے لیے رب سے وسیلہ مقام مانگے، جو جنت میں ایک سب سے اعلیٰ مقام ہے اور پوری دنیا میں صرف ایک بندے کو ملے گا، جو بندہ میرے لیے مانگے گا کہ ہمارے پیغمبر کو یہ اعزاز عطا فرما مقام محمود، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس گناہگار کی شفاعت رب سے ضرور کروں گا۔ کمال دیکھیں، ہم نے مانگا کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے سب سے پہلے انسان، یہ یاد رکھیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر ایک فرشتہ کھڑا ہے دروازے پر، وہ پوچھتا ہے من انتا، آپ کون ہیں؟ تو پیغمبر علیہ السلام فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ پھر بھی ہم اپنے نبی کے لیے مانگ رہے ہیں
ایک اعداد ہے مقام محمود الوسیلہ، وہ جو فضیلت ہے. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گی، لیکن جو بندہ پوری کائنات میں سے میرے لیے یہ دعا کرے گا میں کل قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت ضرور کروں. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایسے حبیب کے ہوتے ہوئے حج کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے اللہ کتنے؟ ایک. امام الانبیاء کتنے؟ ایک. بیت اللہ ایک. قبلہ جسے آپ کہتے ہیں ایک. مسجد نبوی ایک. یہ قرآن ایک. کمال نہیں؟ ہر چیز ایک ہے. اور میں پوچھتا پھروں کہ میرے امام نے کیا کیا ہے؟ ہم جس امام کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں، اچھی طرح سن لیجئے گا، ہم جس شخصیت کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ کائنات میں اس شخصیت سے افضل رب نے نہ پہلے پیدا کیا تھا نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا. آپ دیکھیے ایک مسند احمد کی حدیث ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ایک بدو چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چروا رہا ہے. اس کی ایک بکری بھیڑیے نے قابو کر لی. بھیڑیے نے قابو کر لی. یہ ڈنڈا لے کر بھاگا، اس کا پیچھا کیا اور اس سے بکری چھڑا لی. بکری چھڑا لی. حدیث کے لفظ ہے کہ وہ بھیڑیا اونچائی پر پہاڑی پر جا کر بیٹھا اور اپنی دم اپنے ٹانگوں کے درمیان کی اور اس چرواہے کو کہتا ہے، او چرواہے، تو نے میرا خوراک، میرا راشن، میرا کھانا مجھ سے چھڑا لیے. راعی چرواہا کہتا ہے کمال ہے، یہ بھیڑیا مجھ سے مخاطب ہے، یہ جانور ہے، میں انسان ہوں. جب اس نے تعجب کا اظہار کیا تو بھیڑیے نے کہا یہ کیا تعجب کی بات ہے؟ تعجب کی بات یہ ہے دو پہاڑوں کے درمیان ایک شخص نے نبوت کا اعلان کر دی. کمال نہیں ہے؟ اس نے بکریاں لی، سیدھا مدینے میں پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لی. کہا وہ تشریف فرما. آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج عجیب واقعہ ہوا. آپ کے نبوت کی تصدیق ایک جانور نے کی ہے اور میں حیران رہ گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، توحید، رسالت. فرمایا وہ سچ کہتا ہے، وہ سچ کہتا ہے. اور اسی وقت وہ چرواہا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. جس نبی کا اعداد یہ ہو، سن لیجئے گا اور پھر ٹھنڈے دل سے گھر جا کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا کہ میں کس کے پیچھے چل رہا ہوں. میرا جو قائد ہے، امام ہے، مرشد ہے، سید ہے، سجادہ نشین، گدی نشین، کیا اس کا مقابلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے؟ سن لیجیے. امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. اللہ کے پیغمبر ایک راستے سے گزرے، دیکھا ایک ہرن، غزالہ جسے آپ کہتے ہیں، وہ ایک خیمے کے اندر بندھی ہوئی ہے.
اللہ کے پیغمبر کو جو ہی وہ دیکھتی ہے وہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کمال نہیں ہے؟ میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم، ہم جس شخصیت کی طرف دعوت دیتے ہیں پوری دنیا چھان مارو، ایسا نبی تمہیں کہیں مل سکتا؟ پیغمبر سے مخاطب ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ آپ کے فلاں شاگرد نے جنگل سے مجھے پکڑ لیا اور یہاں لا کر باندھ دیا، نہ مجھے ذبح کرتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، اور نہ مجھے عادات کرتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے جنگل کے اندر ہیں. اللہ اکبر. ہم اس شخصیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ پتہ نہیں کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اللہ کے پیغمبر اسے بلاؤ اور اسے کہو. اس میں ماں کی عظمت کا نقطہ بھی نکلتا ہے. جانور ہے نا، فکر کس کی ہے؟ اپنے بچوں کی. اور ہمیں ماں کے سامنے زبان درازی کرتے ہوئے کوئی شرم حیا ہی نہیں آتی. یہ جانور پیغمبر سے کہہ رہا، اسے بلاؤ، اسے کہو مجھے آزاد کر دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. آپ نے اس کو بلا لیا، بھائی اس کو آزاد کر دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جائے گی. وہ کہنے لگا اگر نہ آئی، اب وہ ہرن پیغمبر کو کیا کہتی؟ اللہ کے پیغمبر اگر میں نہ آئی تو اللہ مجھے عذاب دے گا کہ محمد کی نافرمانی کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم جیسی چاہے نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکاتیں دیتے رہیں، شب برات مناتے رہیں، قرآن خوانیاں کرتے رہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہیں، نبی اللہ نہیں پوچھے گا. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکمی وہو سریع الحساب، فیصلہ اللہ کرتا اور دنیا میں کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی. یہ قرآن کی آیت ہے. فیصلہ اللہ کرتا ہے. اللہ نے کیا فیصلہ کیا کہ اس آخری امت کے لیے جو میں نے ماڈل بنایا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے تاریخ میں آتا ہے عیدگاہ کے اندر میدان میں عید پڑھنے کے لیے مسلمان جمع ہوئے. ایک شخص عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں نفل پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور اسے کہا عیدگاہ میں نماز کیسی؟ تم عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہو؟ اللہ تمہیں عذاب دے گا. وہ شخص بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا امیر المومنین کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر سزا دے گا؟ نماز پڑھی ہے نا. امیر المومنین کہنے لگے نہیں، نماز پڑھنے پر نہیں، اللہ تجھے سزا دے گا نبی کی مخالفت کرنے پر رب تجھے سزا دے گا کہ نبی نے ساری زندگی جو عیدگاہ میں کبھی نہ نماز خود پڑھی نہ پڑھانے دے، تو نے جو عید کی نماز سے پہلے نفل شروع کر دی ہے، نبی کی مخالفت کی وجہ سے عذاب ہو. کوئی اپنے مائنڈ میں کچھ پیغمبر کی عظمت اور شان ذہن میں رکھ. ہر کام کرنے سے پہلے پوچھ لیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی. لوگ جو مرضی کہیں. لوگوں نے کبھی معاف کیا کسی کو؟ لوگوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا.
ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں جی ماں مر گئی ہے، اب تیجا نہ کیا، قرآن خوانی نہ کی، بچے نہ بلائے تو لوگ کیا کہیں گے، کھانا نہ دیا ناک کٹ جائے گی، یہی پریشانی ہے نا. آئے ہائے، فیصلہ اللہ کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے کو رد کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا. آج ہم میں سے کوئی فوت ہو جائے اس کا حساب تو شروع ہو گیا. رب پوچھے تیرا امام کون تھا، تیری نماز کس کے طریقے پر تھی، سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے. تیرے میت اور خوشی کا طریقہ کس کے طریقے پر تھا. اور میں کہہ دوں معاشرے میں تھا، معاشرے کے لوگوں سے ڈرتا تھا، کیا خیال ہے نجات ہوگی؟ دیکھو ایک حدیث میں آتا ہے کہ میزان لگے گا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا اس آیت کو لا کر. وہ جو میزان لگے گا نا کتنا بڑا ترازو ہوگا، حدیث میں آتا ہے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس میں رکھ دو، وہ پلڑا پھر بھاری، پھر بھی اس میں جگہ ہوگی. اتنا بڑا اس میدان کے اندر اپنے آپ سے پوچھ، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرے صدقات، میرے خیرات، میرا جہاد، یہ رکھا جائے گا؟ پیغمبر سے پوچھ رہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن محمد فرق بین الناس، جو ترازو لگے گی نا وہ محمدی ہوگی. دیکھو کتنا محمد فرق بین الناس، پیغمبر علیہ السلام لوگوں میں تفریق کر دیں گے. جو پیغمبر کے پیچھے چلتا ہوا ہوگا وہ اس ترازو میں اپنی نیکیاں رکھ سکے، اور جس کا طریقہ ہی جو کہتے ہیں نہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے ڈرتا ہے. حدیث تو ٹھیک ہے کہ لوگ، اور قرآن کہتے ہیں سگا بیٹا، حقیقی والد اور والدہ قیامت کے دن اپنی اولاد کو بھی کہہ دے گی کوئی نیکی نہیں میں دے سکتی، جاؤ یہاں مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے. اور آج ہم لوگوں کی وجہ سے پیغمبر کے پیچھے نہ چلے، اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، صحابہ تلاش میں نکل گئے. ایک عورت کو دیکھا، وہ بڑا لمبا سفر کر کے پانی کا گھڑا، مٹکا جسے آپ کہتے، وہ اپنی سواری پر لے کر آ رہی ہے. صحابہ نے اسے پکڑ لیا، یہی پانی ملا ہے، اور وہ ناراض ہو رہی ہے. عورت وہ ناراض ہو رہی ہے، مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. اس نے چہرہ دیکھا، ٹھنڈی ہو گئی. چہرہ کس کا ہے؟ محمد الرسول. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے کہا اس کا گھڑا اتار لو نیچے، اس کا گھڑا اتار، اللہ کی تعریف کی اور اپنی انگلیاں اس گھڑے میں داخل کر دی، اور گھڑا پانی کا جوش مارنے لگ گئے. صحابہ نے جانوروں کو پلایا، سارے اپنے برتن پانی سے بھر لیے، اس عورت کو بھی ڈبل گھڑے دے دیے، اور جاتے ہوئے کہہ رہی ہے میں نے کمال کا انسان دیکھا ہے، پانی میرا ہے، اس نے انگلیاں ہی ڈالی ہیں تو پانی ابل پڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. ایسے نبی کو چھوڑ کر ہم کسی مولوی کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں اور کسی پیر کو تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی سرکار مل جائے، کوئی بیعت ہو جاؤ، کوئی چھوٹی سرکار. کوئی لا الہ الا، لا الہ الا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے. آج بات ادھر ہی چل پڑی ہے. اللہ اکبر. یہودیوں نے پڑھ رکھا تھا ایک نبی نے آنا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی کھیتی باڑی میں مصروف تھے. کانوں میں آواز پڑی, ایک نبی آ گیا. وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ دھوئے بھی نہیں, جھاڑے ہیں ایسے, اور وہ بیلتا چھوڑے, میں دوڑا ہوں. یہ تورات کے حافظ تھے, یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمایا. میری پہلی نگاہ پڑی تو میرے دل نے کہا یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا. بس یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اشہدو اللہ الہ الا اللہ, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. ایسا کوئی بندہ لے کر آؤ, ایسا کوئی بندہ لے کر آؤ, اور پھر کہو یہ پیر بہت بڑی شخصیت. لے کر تو آؤ, کوئی دکھاؤ تو صحیح. اور اگر پوری دنیا میں نہ ملے تو اپنی قبر ٹھنڈی کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل بنا لو. بس کسی کے خلاف کوئی بات نہیں. سارے کلمہ پڑھتے ہیں, سارے مسلمان ہیں, سارے ہمارے بھائی ہیں. لیکن سوال یہ ہے, جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا, نہ میری ماں, نہ باپ, نہ بیٹا, نہ مال, نہ متاع, کچھ نہیں ہوگا. میں اکیلا جاؤں گا اور منکر نے پوچھنا, بتلا تیرا نبی کون تھا. بس اگر نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, عربی بولو گے, پنجابی نہیں, عبدالحکیم کی زبان نہیں, عربی میں گفتگو کرو گے فرشتے کے ساتھ اور کہو گے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر کو بھوک نے ستایا. صحابی نے دیکھ لیے. اس نے گھر آ کر بیوی سے مشورہ کیا. اس نے کہا پاؤ جو ہے, پاؤ جو کا آٹا ہے, تھوڑا سا یہ چھوٹا سا بچہ بکری کا کھڑا, اس نے ذبح کیا, جو کی روٹیاں تیار کی, اور پیغمبر علیہ السلام کے کان میں آہستہ سے آ کر کہا آئیے آپ کے لیے کھانا تیار, آئیے آپ کے لیے کھانا تیار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور صحابہ کی جماعت چلو جابر کے گھر میں کھانے کی دعوت. صحابی کی تو دوڑیں لگ گئی. گھر پہنچا, بیوی کو کہا اوے 2 پیڑے ہیں, 2 پیڑے ہیں. میں نے تو آہستہ سے کہا تھا ابو بکر, عمر اور آپ آ جائیں. یہاں بھی ہمیں کوئی پیر صاحب کو کہے نا آ جاؤ, تو پھر حالت ذرا دیکھنا شادیوں میں, ہم تو دیکھتے رہتے ہیں, وہ تباہی پھیرتے ہیں نا کہ آدھی سے آدھی پلیٹ بھی نہیں کھائی جاتی اور پہلے اسے بھر لیتے ہیں. مال بفت دل بے رحم. عورت نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے کیا کہا تھا؟ دیکھو کئی عورتیں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں, ویسے ان کی عقل آدھی ہوتی ہے عورتوں کی, لیکن کئی عورتیں بہت سمجھدار ہوتی ہیں. اب یہ صحابی ہے پریشان ہو گیا, عزت کا مسئلہ جی, کھانا کم ہو جائے گا. بیوی نے کہا آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے تو پیغمبر کے قریب ہو کر کہا ابو بکر اور عمر اور آپ. تو پھر باقیوں کو دعوت کس نے دی؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نبی جانے اور صحابہ جانے, جن کو آپ نے دعوت دی ان کے لیے کھانا تیار کرو. ایمان دیکھو, ہم نے دعوت نہیں دی فوج کو, کس نے دعوت دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ جانے ان کے شاگرد جانے, آپ کیوں پریشان ہوتے؟ آپ اپنا کھانا برتن شرطن تیار کر. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اس عورت کو کہا ٹھہرو, سنیے گا ذرا, ٹھہر جا.
یہ ہانڈی جو ہے نا چولہے سے نہیں اتارنی، اور اپنا لعاب جسے آپ تھوک کہتے ہیں، اپنا لعاب مبارک اس ہڈیا میں ڈال دی، اور جو پاؤ آٹا تھا نا اس کا بھی کپڑا ہٹایا اس میں بھی ڈال دی، کہا روٹی پکائی جا اور دے ہی جا، اور سالن کا یہ جو ڈھکن ہے یہ اٹھا کے نہیں دیکھنا، ڈالی جا اور دے ہی جا۔ 10 صحابہ کو کہا آؤ آؤ دسترخوان لگ گیا ہے، 10 آئے، 10 کے 10 کھا کر چلے گئے۔ کتنے آئے تھے؟ راوی بیان کرتا ہے 1400 صحابہ کھانا کھا چکے تھے۔ پھر پیغمبر نے بھی کھایا، ابو بکر عمر نے بھی کھایا، تناول فرما لیا اور چلے گئے۔ عورت کے دل میں خیال آیا، عورتیں ہی ہوتی ہیں، سالن ویکھا تھے صحیح، ڈھکن جو اٹھایا، کپڑا جو آٹے سے اٹھایا، آٹا بھی پہلے سے زیادہ موجود تھا، سالن بھی پہلے سے زیادہ موجود تھا۔ اس نبی کو چھوڑ کر کوفے کے امام کے پیچھے بھاگے پھرتے ہو؟ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، وہ بزرگ ہیں، فقیہ ہے امت کا، اہل السنہ کے امام ہیں ہمارے، لیکن نبی تو نبی ہوتا ہے۔ آخری بات، وقت ہونے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک نے ستایا تو بے ہوش ہو گئے۔ یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے، سب کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بلایا، ابو ہریرہ ادھر آ جاؤ۔ کہتے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، بھوک تھی نا، غربت تھی مسلمانوں۔ اتنے میں کیا ہوا، ایک دودھ کا پیالہ آ گیا، دودھ کا پیالہ، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ کہتے میری آنکھوں میں چمک آ گئی، دودھ آ گیا ہے، اور پیغمبر کو پتا ہے میں بھوک سے گرا ہوا تھا، کہیں گے ابو ہریرہ پی لے، تو فوت ہونے لگا ہے، گر گیا تھا بے ہوش ہو، یہ دودھ پی لے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جا ساروں کو بلا لا، اصحاب صبح چبوترے پر بیٹھنے والے اپنے یاروں کو بلا لا۔ کہتے میرا دل پیالہ ایک، میرا ہی کچھ نہیں بننا، تو ساروں کو بلا لا، لیکن اطاعت اور فرما برداری یہ نہیں کہ اللہ کے نبی مجھے تو دے دو نا، مجھے بڑی بھوک لگی نا، پیغمبر نے کہا جاؤ، وہ گیا۔ اور ہم پیغمبر کی حدیثیں سن سن کر بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن ابھی اسی روش پر ہے جو پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں ڈال دی گئی تھی، ہم فلاں ہے وہ فلاں ہے۔ اے مسلمانوں، تم ایک ہو، ایک امت ہو، اور تمہارا نبی ایک ہے ماڈل۔ کہا میں چلا گیا اور سب کو بلائے، سارے ہی آ گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے مجھے کہا ابو ہریرہ ادھر آ، یہ پیالہ اٹھا اور جو سب سے پہلے ابو بکر بیٹھے ہوئے اسی کو پلا دے۔ میں نے کہا بچے گا کیا، اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں، میری ڈیوٹی لگ گئی ساکی، میں نے ایک کو پلایا، اس نے کہا جی بس۔ آپ نے فرمایا عمر کو پلا، عثمان کو پلا، طلحہ کو، زبیر، اور دل میرا کہے مک گیا تو میں تو پھر اگے بھوکا۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی کی اطاعت اور فرما برداری، ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ نبی کے طریقے کی نماز ہی سیکھ لیں کہ نبی کیا فرما کر گئے، کیا دے کر گئے۔ نماز تو میرے محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ میں ساروں کو پلاتا رہا اور پیالے کو دیکھتا رہا، آخری کو پلایا نا، اب سکون ہوا۔ نبی کہیں گے ابو ہریرہ تم بھی پی لو۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پی لو۔ کہتا بس کہنے کی دیر تھی، تو میں تو بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا میری باری کب آئے گی۔
دب کے پیا، اللہ اکبر، اور پیالہ رکھنے لگا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پی لے، میں نے پھر پی لی، پھر رکھا، آپ نے فرمایا پھر پی لے، ہائے ہائے میں نے پھر پیا تو کہتے ہیں میرے یہ حلق تک دودھ آ گیا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے دے دے، میں بھی پی لیتا۔ ہے کوئی ایسا پیر جو سارے شاگردوں کا جھوٹا دودھ پی رہا ہو، اس کا چھوڑ کر کہیں اور تلاش کرتے پھرتے اور نمازیں روزے زکاتیں حج؟ کچھ خیال تو کرو، سوچو تو صحیح۔ اتنا یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ لے کھجوریں ہیں، ایسے مٹھی بھر کر کہا یہ لے کھجوریں، اور تھیلی میں ڈال لے، تھیلا ہوتا ہے نا، تھیلی میں ڈال لے اور جا۔ کہتے مجھے بھوک لگی، میں نے کھجوریں نکالی، دب کے کھائیں، پھر دیکھا تو کھجوریں اندر اور بھی تھی۔ ہے ایسا نبی کسی کے پاس؟ یارو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ناراضگی کس بات کی ہے؟ جس شخصیت کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں، میں ماڈل پیش کر رہا ہوں۔ کھجوریں کتنی؟ ایک مٹھی، تھیلی، ہاتھ پورا جا رہا ہے۔ پرانے لوگ تھیلیاں رکھتے ہوتے تھے، یہاں ہمارے عبدالحکیم میں سائیکلوں کے آگے تھیلے لگتے تھے۔ یہ شاپر تو اب آئے دنیا میں۔ کہا مجھے بھوک لگتی، کہا ایک میں کھاتا رہا، اپنے خاندان کو بھی کھلاتا رہا۔ کھجوریں کتنی تھی بولو تو صحیح؟ ہائے ہائے، ایک مٹھی، سارا گھر والے کھا رہے ہیں، صبح کھا رہے ہیں، شام کھا رہے ہیں۔ ایک وقت ہے اللہ کے رسول فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ میں نے ہاتھ بھرا تو کھجوریں تھی۔ ابو بکر صدیق نے کہا لاؤ بھائی مال۔ میں نے کئی من کھجوریں تھیلی سے نکال کر صدقہ کر دی۔ تھیلی میں کھجوریں پھر بھی تھیں، بڑی باتیں ہیں میرے سینے میں بحمدللہ، اللہ کے فضل سے۔ ویسے تو میں توحید پر ہی بات کرتا ہوتا ہوں، اکثر سب کو پتہ ہے۔ آج اللہ نے نبی کی باتیں کروا دی، اس کی عظمت بیان کرا دی، الحمدللہ۔ یا اللہ ہے یا اس کا رسول، دو ہی تو چیزیں۔ کہا ابو بکر بھی فوت ہو گئے، عمر خلیفہ بن گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی نے کہا صدقہ کرو بھائی جہاد کے لیے۔ کہا میں نے کتنے من کھجوریں نکال کر تھیلی میں سے پھر کر دی، پھر ہاتھ مار کر دیکھا کھجوریں پھر بھی تھیلی میں تھی۔ کیا ہوا تھا؟ ان کھجوروں پر صرف نبی کا ہاتھ لگا ہوا تھا۔ اور لوگوں، ایسے نبی کو چھوڑ کر یاروں کسی اور کے پیچھے بھاگتے ہو کہ نماز اس طریقے کی پڑھیں گے جو ابا جی نے سکھائی تھی؟ نہ، نماز اس طریقے کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج عمرے پر جاتے ہو، جا کر دیکھ لو صحابہ کی اولاد نماز کیسے پڑھتی۔ چھوڑو کتابوں کو، ہماری کتابیں ہیں، کہتے ہیں جی وہابیوں نے لکھی۔ سنیوں کے مکتبے سے لا کر وہاں سے لے کر پڑھ لو صحیح بخاری، پتہ لگ جائے گا نماز کیسی ہوتی ہے۔ کہا عمر فوت ہو گئے، عثمان کا زمانہ آیا، وہ صدقہ مانگتا تھا، میں تھیلی میں سے منو کھجوریں نکال کر دے دیتا تھا۔ جب فتنہ پھیلا عثمان کو شہید کرنے کا، ہم بھی اس فتنے میں مبتلا ہوئے، تو وہ تھیلی میرے کندھے سے کہیں گر کر گم ہو گئی، دوبارہ وہ برکت پھر مجھے نہ مل سکی۔ جس نبی کے ہاتھ میں، جس نبی کے لعاب میں، ہائے ہائے ہائے، اتنی برکت ہو۔ آپ نے کہا جاؤ اس یہودی سردار کو قتل کر دو، قتل کر دو۔ صحابی گئے، بڑی لمبی حدیث ہے، آخر اس کی گردن کاٹ دی۔ چل اب جلدی سے جو اترے تو سیڑھیاں تھی، وہ سمجھے فرش آ گیا، اس حساب سے پیر رکھا، پنڈلی ٹوٹ گئی۔
انہوں نے وہیں سے اپنا کپڑا اتارا، باندھا، اگلے صحابی نکل گئے، یہ بھی گھسڑتے 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، نعرہ تکبیر بلند کیا، تکبیر۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا خوش ہو جاؤ، یہودی قتل ہو گیا جو نبی کو تکلیفیں دیتا تھا۔ دو صحابہ آ گئے، روایت تیسرا کا، تیسرا پیچھے رہ گیا، انہیں نہیں پتا کہ پچھلا زخمی ہوا پڑا، وہ بھی آہستہ 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 نبی کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، بندہ تو ہم سر اٹھا لائے ہیں، اس کا صفایا کر دیا جو آپ کا دشمن تھا، لیکن میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، میں بڑی مشکل سے آیا ہوں۔ آپ فرمایا ادھر کر، ادھر کر، یہ پنڈلی ذرا دکھا تو صحیح کدھر سے ٹوٹی ہے۔ کیسے ہاتھ پھیرا، ایسے ہو گیا جیسے کبھی ٹوٹی بھی نہیں تھی۔ اس نبی کو چھوڑ کر اور نبی نے کہا علی کو بلا کر لاؤ، ہائے ہائے، پیغام بھیجا اللہ کے پیغمبر، آنکھیں خراب ہیں، نظر نہیں آتا، آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا ادھر آجا میرے پاس۔ جو ہی آیا لواب نکال کر اس کی آنکھوں میں لگا دیا، علی کہتے زندگی میں دوبارہ آنکھیں خراب ہی نہیں ہوئی۔ اس نبی کو چھوڑ دیا اور مولویوں کے بنائے ہوئے امام کے پیچھے بھاگتے پھر رہے۔ نہ مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا، مسلمان اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور محمد کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔